اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذویہ والہ ابد الدہور وکرما، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ پیغام آپ تک ایس ایس دینیات چینل کے دوارا پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے اسلامی نواں مہینہ جو رمضان المبارک کہلاتا ہے، اس کی آمد ہونے والی ہے۔ یہ ماہ پاک بڑا مقدس، بڑا معظم ہے، جس کا ہر لمحہ، جس کی ہر ساعت بندوں کے لیے بخشش کی بہانہ تلاش کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم رمضان کو دیکھتے ہیں، آخرکار اس ماہ پاک کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ اس کی علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو رمضان یہ رمض سے ماخوذ ہے، رمز جس کا معنی آتا ہے جلانا، رمز کا معنی آتا ہے جلانا۔ اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، یہ بھی بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، بندے کی خطاؤں کو جلا دیتا ہے، اسی لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب اور پسند تھے، اسی طریقے سے بعینی ہی اللہ رب العزت کو 12 مہینوں میں سب سے پسندیدہ مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کے 12 بھائیوں میں سے جو 11 بھائی تھے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا گیا تھا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت رمضان المبارک کے صدقے اللہ رب العزت 11 مہینوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کی خطائیں اس مہینے مبارک کے صدقے بخشی جاتی ہیں، انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو رمضان المبارک کی جنتی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ مزید یہ اس مبارک مہینے میں توریت، انجیل، زبور اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا، پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت کی مقدس کتاب نازل کی گئی رمضان المبارک، وہ بھی اسی پاک اور مبارک مہینے میں نازل کی گئی، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ آنے والا ہے، ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے، ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے اور اس کی قدر بھی کرنی ہے، ہمیں اس کی تعظیم کو بھی جاننا ہے۔ یہ ہمارے لیے مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی ہمیں کرنی ہے۔ مہمان نوازی کیسے کرنی ہے؟ کیا صرف افطاری برابر کرنے سے،
सहरी बराबर खाने से मेहमान नवाजी होगी? नहीं प्यारो, ये रोजा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है। हर नेकी का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों से दिलवाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नेकी का सवाब 700 गुना तक होता है। लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ये रमजानुल मुबारक के रोजों का जो सवाब है, ये रोजे का जो सवाब है, ये मेरे जिम्मे है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इसका बदला अता फरमाएगा। हिसाब लगाएं तो कितना बड़ा बदला होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे की ये शान रखी है। लेकिन दौरे हाजिरा में बड़े अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है, देखते हैं हमारे कुछ मुसलमान भाई, नौजवान तबका, कुछ तो बीमारी के नाम पर, जैसे ये माह पाक रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आता है, जेबों में दवाइयों की पुड़िया डाल लेते हैं, और जब भी कहो कि रोजे क्यों नहीं रखते तो वो पुड़िया दिखाई देते हैं कि तबीयत खराब है। आप मुझसे छुपा सकते हो, किसी और आलिम से छुपा सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से नहीं छुपा सकते। यौम तुबला सायरा, रब इरशाद फरमाता है, जिस दिन इंसान के राज पाश कर दिए जाएंगे, सब कुछ खोल दिया जाएगा, इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या किया है, आप उस वक्त अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे? आप मुझसे छुप सकते हो, किसी और से छुप सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से नहीं छुप सकते। वो हर जगह देखता है, हर मख्फियात, हर मुगीबात, हर छोटी बड़ी चीज को वो देखता है। उसका इल्म हर चीज को मुहीत है। उसके इल्म से कोई भी चीज बाहर नहीं है, वो हर चीज को देखने वाला है। आप इसकी कदर करें। अगर एक नॉन मुस्लिम रमजान मुबारक की कदर करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको क्या बदला अता फरमाता है, आपने सुना होगा। एक मजूसी था बुखारा शहर में, उसका बेटा खुलेआम खा रहा था। आया उसका बाप और अपने बेटे को एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहा, तुझे मालूम नहीं है कि यह रमजानुल मुबारक का महीना है और इसमें मुसलमान रोजे रखते हैं और तू खुलेआम खा रहा है? अल्लाह अकबर। मजूसी के बेटे ने कहा था अपने बाप से, ये मेरे पिदर मोहतरम, रोजे तो आप भी नहीं रखते हो, खाते तो आप भी हो, पीते तो आप भी हो, आप मुझे खाने पे क्यों मार रहे हैं? आप मुझे पीने पे क्यों मार रहे हैं? मुझ पर क्यों आप गुस्से का इजहार फरमा रहे हैं? तो मजूसी बाप ने कहा था, मैं खाता हूं जरूर, बेशक मैं खाता हूं, लेकिन मैं चौराहों पर खड़े होकर नहीं खाता हूं, मैं अपने घर में छुप कर खाता हूं। मैं किसी को दिखाकर नहीं खाता हूं, मैं अपने घर की चार दीवारी में छुप कर खाता हूं। अल्लाह अकबर। कहा, यह रमजान मुबारक का महीना है, मुसलमान इसमें रोजे रखते हैं, किसी मुसलमान के सामने न खाओ, अपने घर में बैठकर खाओ। अल्लाह अकबर। ये बात हुई, वो आ गया और उसको मौत भी आ गई, उसका इंतकाल हो गया। किसी ने देखा ख्वाब में कि वो जन्नत की सैर कर रहा है, जन्नत में घूम रहा है। ख्वाब देखने वाला परेशान, ये तो मजूसी था, फिर जन्नत में इसका क्या काम? जन्नत में ये क्या कर रहा है? जन्नत में तो ईमान वाले जाएंगे, लेकिन एक मजूसी जन्नत में घूम रहा है। वजह पूछी, आखिर कौन सा अमल था जिस अमल ने ये मजूसी तुझे जन्नत में भेज दिया? उस मजूसी ने कहा था कि मैं रमजानुल मुबारक की ताजीम किया करता था, मैं ईमान नहीं लाया था, लेकिन रमजानुल मुबारक की मोहब्बत मेरे दिल में पेवस थी, और जब मेरी मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी और मेरा खात्मा ईमान पर हो गया, और मैं इसी अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपसे गुजारिश है, मर्द को तो कोई ऐसी वजह लाहिक ही नहीं होती है कि वो रोजा छोड़े। हाँ, अगर मर्ज शदीद है, शरीयत ने उसके भी रास्ते रखे हैं,
لیکن روزہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ عبادت ایسی ہے، یہ ریاکاری سے پاک ہے۔ ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نماز پڑھو، ہو سکتا ہے آپ نماز اس لیے پڑھ رہے ہو کہ آپ کو لوگ دیکھیں اور دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ نمازی ہیں۔ آپ اپنا مال خرچ کرو اللہ کے راہ میں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو، آپ کی نیت یہ ہو کہ میں مال خرچ کروں گا تو میری معاشرے میں میری بڑائی ہوگی، لیکن جب آپ روزہ رکھو گے تو یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ دکھاوے سے پاک ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے ریاکاری سے پاک ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ تو پریشانی جو روزے نہیں رکھ سکتی، شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے، خواتین ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتی، جن کو ہر مہینے حیض آتا ہے یا بچے کی ولادت کے بعد جو بلڈ آتا ہے جس کو نفاس کہا جاتا ہے، ان کو روزے معاف ہوتے ہیں اس وقت۔ تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ کسی کے سامنے کھل کر نہ کھائیں، وہ روزے جیسا منہ بنا لیں اور کسی کو ظاہر نہ ہونے دیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ اگر وہ اس حالت میں رہتی ہیں، اس پوزیشن میں رہتی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو بھی روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو خرید و فروخت والے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں سرعام ایسی چیزیں نہ بیچیں جن کو لوگ کھایا کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، روزے کی قدر جانیے۔ روزہ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا استقبال کیجئے اور اس کو سینے سے لگائیے۔ اور اب تو ماحول بھی ایسا چل رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ انسان کے لیے اس ماہ مبارک میں بڑی اللہ رب العزت کی رحمتیں ہر وقت اس کے پیچھا کرتی ہیں، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ سوچتے ہوگے جب شرری جو شیاطین ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر انسان جھگڑتا کیوں ہے؟ انسان ماہ مبارک رمضان مبارک میں پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ گناہ سے پاک کیوں نہیں ہوتا؟ گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں آپ کو بتاؤں اس لیے کرتا ہے۔ انسان جب 11 مہینے پے در پہ گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ کرنے پر مصر ہو جاتا ہے، تو شیطان تو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن انسان کی عادت ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ وہ شیطان کا سگا شاگرد بن چکا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں گناہ بچے اور رس جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ گناہوں سے باز نہیں آتا، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی گناہ کرتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے سورج دن میں نکلتا ہے، تو سورج کا کام ہے تپش، گرماہٹ دینا، لیکن سورج رات کو تو چھپ جاتا ہے، پھر رات میں گرمی کیوں ہوتی ہے؟ رات میں ہمیں فینس یا اے سی وغیرہ چلانے کی حاجت کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سورج تو چھپ گیا ہے لیکن اس کی حرارت باقی ہے، اس کا اثر باقی ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب 11 مہینے گناہ کرتا ہے تو شیطان تو بند کر لیا گیا ہے، لیکن اس کا اثر باقی ہے، اس کی حرارت باقی ہے، جس وجہ سے انسان شیطان قید بھی کر لیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ بھی لیے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطے کی طرح سیاہی لگائی جاتی ہے۔ جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگایا جاتا ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب وہ پورا کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی بھی اچھائی اثر نہیں کرتی ہے، اس کو نیکی نہیں لگتی، وہ ہمیشہ برائیوں کی طرف بھاگتا ہے، گناہوں کی طرف بھاگتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے، رمضان المبارک کا اچھے طریقے سے استقبال کیجئے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہرگز نہ چھوڑیں۔ ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت جان کر آپ بھی رکھیں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔